اگر بندہ استغفار کرتے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے پر اپنے بندے کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، اللہ کا کیا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ جو استغفار کرتا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، اے میری قوم اللہ سے ڈر جاؤ، استغفار کرو، توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ وہی حشر ہو جو قوم ہود کے ساتھ ہوا، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ اور آگے ایک اگلی بات یہ فرمائی وما قوم لوط منکم ببعید، اگر تمہیں یقین نہیں نہ آتا تو قوم لوط کو جا کے دیکھ لو، قوم لوط کا قصہ، یہ واقعہ تو ماضی قریب کا ہے، ان کے جا کے حالات کو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یا قوم استغفروا ربکم، تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ میرے دوستو، اس قوم کو پتا تھا کہ استغفار کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کام ہوتا کہ 100 مرتبہ استغفار صبح کو پڑھ لیا، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا تو وہ پڑھ لیتے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی بات ٹھیک ہو جاتی۔ ان کو پتا تھا کہ استغفار نام ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا، استغفار نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا، استغفار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا کہ یا اللہ یہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے آج کے بعد اس گناہ کو میں نہیں کروں گا، میں پختہ اور پکا ارادہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس کا نام میرے دوستو استغفار ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا ان ربی رحیم ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ بندے کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ودود، ودود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اگر تم استغفار کرو گے۔ تو میرے دوستو، ہمارا رب ودود ہے۔ ودود کا مطلب ہوتا ہے اللہ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر بندے کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تکلیف میں اس لیے ڈالتے ہیں اللہ بندے کو خوشی دینا چاہتے ہیں۔ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد اللہ کی طرف سے جو راحت آتی ہے پھر تو پتہ چلتا ہے کہ اس راحت کا کیا مزہ ہے۔ اگر یہ پریشانی نہ ہوتی تو پھر راحت کا کیسے پتہ چلتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بوڑھی اماں اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے نبی میں کیوں نہیں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ اب یہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد جو راحت اس کو ملی ہے نا، اس کا اپنا ہی مزہ تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ بندے کو بعض اوقات آزماتے ہیں، بعض اوقات اللہ بندے کے اوپر امتحانات لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اس کو اتنی ہی بڑی خوشی دینا چاہتے ہیں، اتنی ہی بڑی راحت دینا چاہتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، پہلے جتنی بھی ان کے اوپر مشقتیں آئی، امتحانات آئے، ان کی وجہ کیا تھی؟ اللہ ان کو بادشاہت عطا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر کتنے امتحانات آئے اور بعد میں کتنی بڑی خوشی ان کو عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں بندے کے اوپر آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کثرت سے کرو گے اللہ اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے، رزق کے خزانے کھول دیں گے، ترقیاں اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، اللہ آپ کو بلندیاں عطا کر دیں گے، اللہ بندے کو وہ مقام عطا کریں گے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے استغفار کثرت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور استغفار دل لگا کے کرنا ہے، ندامت کے ساتھ کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے پکی توبہ کرنی ہے۔ اگر یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے قریب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیں گے۔